اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج ہمارا لیسن ہے سورہ فاتحہ۔ ہم نے اس کی تیسری آیت کا آج مطالعہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کی پچھلی نشست میں ہم نے بات کر لی تھی، اور آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مالک یوم الدین یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ مالک یوم الدین بھی ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں۔ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ بدلے کے دن کا مالک۔ ہم نے اس کا روان ترجمہ دیکھا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں، کل شکر، کل حمد، کل ثنا واسطے اللہ کے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ بدلے کے دن کے مالک کے اعتبار سے ہم اس میں پہلے آپ کے سامنے جو ناظرہ ہے، تجوید، قرات، مخارج، ادائیگی، اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں شان نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ۔ جب ہم نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا بیان کیا تو یہ پانچویں وحی ہے جو کمپلیٹ آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا یعنی اوپننگ دی بک ہے، ام القرآن ہے، اور ایک سوال نامہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، اور اس میں یہ ایک سوال نامے کے طور پر ہے۔ تو ایک اسلوب بیان ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دنیا کے اعتبار سے، جب ہم حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں تو جب بھی کوئی التجا کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے کسی سے، تو ہم اپنے باس کی مدح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تعریف بیان کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا سوال رکھتے ہیں۔ تو یہ تعریف کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین دیکھیے، بدلے کے دن کا مالک۔ ہم ترجمہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے جب اس کا فہم ہمارے سامنے نہ آئے اس وقت تک ہمارے دل میں
وہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیوں گیا ہے۔ اب ان تینوں آیات کا آپس میں ربط دیکھیں تو وہ ربط ہی اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ اس کی عربی گرامر کی انالیسس نہ کیا جائے۔ دیکھیں یہاں مالکی یوم الدین میں 3 لفظ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں، اس کو ہم نے پہچاننا ہے۔ ویسے تو یہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب کی ہم نے 2 اقسام پڑھی تھی، ایک ناقص پڑھا تھا اور ایک تام۔ یہ مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے جس کو ہم نے کہا یہ مرکب اضافی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں 2 مرکبات جمع ہو چکے ہیں، اور اس کے مرکب اضافی کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کی پکی پہچان جو ہوتی ہے وہ زیر لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور مضاف کی پکی پہچان جو ہے وہ الف لام نہیں، تنوین نہیں لے کے آ رہا۔ اب ہم نے قرآن مجید میں کسی بھی لفظ کو، کسی بھی مرکب ناقص کو پہچاننا ہو اور اس میں سے ہم مرکب اضافی ڈھونڈیں تو ہمارے پاس طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اسم دیکھیں گے، اور اسم نکرہ اور معرفہ کے حوالے سے اسم کی پہچان کے بعد اس کی اضافی حالت دیکھیں گے، اور اضافی حالت آنے کی وجہ کیا ہے، اس کے شروع میں مضاف ہے، اور مضاف کی پہچان یہ ہے نہ الف لام لے کے آتا ہے نہ تنوین لے کے آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بدلے کے دن کا مالک ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اس کو مزید دیکھتے ہیں تو اردو میں ہم ترجمے کے اعتبار سے ہم یہ مضاف الیہ پہلے لے کے آتے ہیں، اور دن مضاف ہے اور دن مضاف الیہ ہے، اور یہ مالک مضاف ہے۔ اس کو اگر ہم عربی کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھیں تو یہ ہم اس کے انالیسس کر لیں، دن کا مالک اور پھر بدلے کا دن۔ یہ ہم نے اس لیے اس کا انالیسس اس طرح سے کیا ہے کیونکہ عربی میں ہمیشہ مضاف پہلے آتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو اس طرح سے یہ بعد والا جو مرکب ہے اس کو پہلے لے کے آئے ہیں، اور پہلے والا مرکب جو ہے اس کو بعد میں لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم اس کو کراس ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مالک الیومی یوم الدینی۔ اب یوم 2 بار آیا تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے، مالک یومی الدینی۔ اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ لام جو حرف جار ہے وہ اللہ کی صفت کے اعتبار سے اس نے اس کو اللہ کو مجرور کیا ہے، اس مجرور کے آنے کی وجہ سے رب جو ہے وہ مجرور ہوا ہے، اور اس کی صفات کے اعتبار سے یہاں نون کے نیچے زیر اللہ کی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے لام کی وجہ سے آئی ہے۔ اور رحیمی، یہاں دیکھیے یہ بھی 2 زیریں آئی ہیں، زیر آئی ہے، اور یہ مرکب توصیفی کے اعتبار سے بھی ہے، اور اللہ کے 2 صفاتی نام، اور یہ مالکی جو ہے یہ بھی اللہ کی صفت میں شامل ہوئی ہے بات، تو ہم اس اعتبار سے اس کے نیچے زیر دے رہے ہیں، مالکی یوم الدینی۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے۔ کیوں پہلے آتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا لڑکے کی کتاب، لڑکا پہلے موجود تھا تو کتاب ہے، اگر لڑکے کی موجودگی نہ ہو تو کتاب کیسی؟ اسی طرح جو مالکی یوم الدین میں آدمی کو بدلہ مطلوب ہے، اس لیے قرآن مجید نے یعنی مالکی یا پہلے لا کر اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کا ربط کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں۔ اب جب تعریف کی بات آئی ہے تو اس میں کل شکر، کل حمد اور کل ثنا یہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو
اس میں جو اصولی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس دنیا میں انسان نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ملتا، اس لیے وہ احسان نہیں کرتا کہ احسان کا بدلہ اس کو یا اس دنیا میں نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں بدلے کے دن کا مالک رکھی ہے کہ انسان کو بدلہ چاہیے تو اس اعتبار سے بدلہ اس کو ملے گا، مضاف علیہ پہلے آنے کی وجہ سے بدلہ چاہیے، بدلہ ملے گا۔ اب اس کے لیے ایک دن کا ہونا لازم ہے اور اس کے لیے ایک سربراہ، ایک مالک کا ہونا لازم ہے کہ کون اس دن یہ کام کرے گا۔ یہ بالکل ہماری روزمرہ زندگی ہے، جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے وہ مقصد لے کے آتے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی بچے کی شادی کرنی ہے تو ذرا ظاہر بات ہے شادی کرنا ایک مقصد ہے، پھر وہ اس کا ڈیٹ مقرر ہونی چاہیے کس دن ہوگی، اور پھر وہ کون کروائے گا، یعنی اس کے والدین جو ہیں وہ اس کی شادی کروائیں گے۔ تو اسی اسلوب کو قرآن مجید نے سامنے رکھا کہ انسان کو بدلے کی ضرورت ہے تو بدلہ پہلے بیان کیا ہے اردو کے اعتبار سے، اور پھر دیکھیے کس دن یہ کام ہونا ہے، اس کے لیے ایک دن کا مقرر ہونا لازم ہے، اور اس کے وہ جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اس میں جزا سزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ اس لیے کون اس کا مالک ہے؟ وہ اللہ کی ذات اس کی مالک ہے۔ جو یہاں سے بات بیان ہو رہی تھی تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں، اور کون اللہ، اب یہاں آ کر بات سمٹ گئی ہے کہ وہ اللہ جو اس دن کا روز جزا کا مالک ہے، اس دن وہ انسانوں کو بدلہ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن بدلے کے اعتبار سے ایسا ہوگا کہ کسی ایک بھیڑ نے دوسری بھیڑ کو ایک سینگ زیادہ مارا ہوگا تو وہ بھی اس کو وہاں ملے گا۔ اس کا جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ آج اس دنیا میں انسان نیکی اور احسان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو یہاں بدلہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں یہ بات رکھی ہے کہ کل قیامت والے دن اس کو اس نیکی کا بدلہ مل جائے گا، تاکہ انسان یہاں اس دنیا میں نیکی سے آنکھ نہ چرائے اور احسان کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکیاں قبول کرے اور آخرت میں دے۔ جتنا انسان کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا وہ نیکی کرے گا، آخرت کے لیے کام کرے گا۔ اس دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا تو نہ ملے، لیکن وہ آخرت کے لیے کرے گا۔ تو یہ جو تمام یہ ہم نے سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا آپ کے سامنے ربط رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس سے یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے کے حوالے سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ یقیناً کوئی بھی کام انسان نے کرنا ہو وہ پہلی مرتبہ کرے گا تو یقیناً وہ اس کو مشکل لگے گا، لیکن جو بار بار کرتا چلا جائے گا تو وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی اس میں حکمت موجود ہے کہ اس میں جو دوام ملے گا اس کو، وہی ایک برکات اس کے لیے بشارتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند باتیں کی ہیں، اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو تو وہ بھی آپ بتائیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو گیا جس کی وضاحت چاہیے تو پھر وہ آپ کمنٹس میں اس کا سوال لکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ یہ تحصیل القرآن قاری حبیب الرحمن کے نام سے یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کیجئے، اور اس سے آپ قرآن مجید کا از خود سے ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔